بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جہاں حسن رچ گیا ہے، جب باد نسیم چلتی ہے تو غرناطہ کے اشتیاق میں سوزش قلب اور سوزش دید پیدا ہوتا ہے۔ خدا غرناطہ کی ہر گھاٹی کو برسنے والے بادلوں سے سیراب فرمائے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے گھروں میں حسن رچ گیا ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے شوق دید میں غم غلط ہوتا ہے۔ اے بلند ترین غرناطہ، تجھے خدا کی قسم ہے، بتا کیا ایک سرگرداں اور گریاں شخص کے لیے تیری طرف کوئی راہ ہے؟ مجھے اس کے مناظر کی تر و تازگی اور وادیوں کی عمدگی نے مشتاق بنا دیا ہے، اور یہی چیز آنکھوں کی تراوت ہے۔ اے مخاطب، دیکھو، اور جب تو دیکھے گا کہ قصر الحمرا سے تجھ تک گل لالہ کا سلسلہ قائم ہے، جب غرناطہ کے بلند مقامات پر پھریرے لہراتے ہیں، اس وقت گویا شفق پر بجلیاں چمکتی ہیں۔ دریائے شنیل نے نیام سے ہندی تلوار کھینچ لی ہے جس پر موتی اور عقیق جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے درخت پیلو سے جب خوشبو پھیلتی ہے تو دانے مشک کی خوشبو کا دھوکہ ہوتا ہے، اور جب چشم ابر اشک ریز ہوتی ہے تو اس کے باغوں میں بابونا کے غنچے کھل جاتے ہیں۔ قصر الحمرا کے حصار کی ایک شکستہ دیوار پر تانبے کی ایک تختی ہے۔ دھوپ میں چمکتی اس تختی پر نظر نہیں ٹھہرتی، اور جب ٹھہرتی ہے تو میکسیکو کے ایک شاعر اکازا کا مندرجہ ذیل شعر کندہ دکھائی دیتا ہے، جو اس نے غرناطہ جیسے حسین شہر میں ایک اندھے گداگر کو دیکھ کر کہا تھا: اے عورت، اس گداگر کو بھیگ دو کہ غرناطہ جیسے شہر میں ہونا اور آنکھوں سے محروم ہونا زندگی میں اس سے بڑی اذیت اور کوئی نہیں۔ اس قدیم حسن کا پرتو جو 1000 برس پیشتر ابن حسان کو غرناطہ کے گھروں میں رچا دکھائی دیا تھا، آج بھی اہل غرناطہ کے دلوں پر نقش ہے۔ جب کوئی ہسپانوی گہری سوچ میں گم ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا غرناطہ یاد آ رہا ہے؟ مسلم غرناطہ کو ختم ہوئے صدیاں بیت گئیں۔ الحمرا کے ایوانوں پر ہلال کو غروب ہوئے 500 برس ہونے کو آئے، اور اب بھی انہیں غرناطہ یاد آتا ہے۔ ان کے ہم وطنوں نے مسلمانوں کے خلاف مذہب کی مقدس جنگ جیت لی۔ کچھ عرصے کے لیے اہل غرناطہ بھی اس فتح کے جشن میں شریک ہوئے، مگر آہستہ آہستہ غرناطہ کے در و دیوار کی اداسی اور الحمرا کے اجڑے ایوانوں کی سوگواری ان کے دلوں میں اترنے لگی۔ انہوں نے اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی اسے کھو دیا تھا۔ غرناطہ کی شکست ان کی اپنی شکست تھی۔ یہ پچھتاوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقویت پکڑتا گیا، اور آج اگر اہل غرناطہ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں: یہ آفت تو معمولی ہے، غرناطہ کے چھن جانے کے صدمے سے کہیں کم۔ وہ اداس ہوں تو پوچھا جاتا ہے: غرناطہ تو نہیں چھن گیا؟ یوں تو دنیا میں ایسے بے شمار شہر ہیں جو صرف اپنی شاندار تاریخ اور قدیم عمارتوں کے سہارے سانس لے رہے ہیں، مگر وہاں کی تاریخ مر چکی ہے، باشندے اس کے بوجھ تلے دفن ہیں۔ غرناطہ کو بھی تاریخ کے رواں چشموں نے سیراب کیا، مگر یہاں خوبصورتی آئی اور آ کر جم گئی۔ سبیکا پہاڑی اور اس پر شفق رنگ الحمرا کی عمارتیں گواہ ہیں کہ خوبصورتی کے ان مظاہر کا تسلسل سینکڑوں برس کی بے توجیہی، انسان کی جنگی تباہ کاریوں اور وقت کے پاؤں تلے روندے جانے کے باوجود نہیں ٹوٹا۔ البسین محلے کی مورش حویلیوں کی بلند دیواروں نے ابھی تک اپنے اندر رچے حسن کو سمیٹا ہوا ہے۔ چنبیلی کی بیلیں جدا نہ ہونے والی ہم آغوشی کی صورت میں عربی شعراء کی شعلہ نوائی سے مزین ان گھروں کی محرابوں پر چھائی ہوئی ہیں۔ باغیچوں کے درمیان سنگ سرخ کے فواروں میں سے ابلتے ہوئے پانی نے ماضی سے اپنا رابطہ نہیں توڑا۔ پرانے غرناطہ کے کئی قہوہ خانوں میں آج بھی عورتوں کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ انتظام ہے۔ ظاہری حسن کے پہلو بہ پہلو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود غرناطہ کا صوتی حسن بھی جوں کا توں قائم ہے۔ آپ الحمرا کے کسی گوشے میں ہوں، البسین کی تنگ گلیوں میں سے گزر رہے ہوں، یا سیکرے مانتوں کی کسی ڈھلان پر سستا رہے ہوں، لاتعداد فواروں میں گرتے اور زیر زمین راستوں میں رواں اور چشموں میں ابلتے ہوئے پانیوں کی سرسراہٹ ایک آبی پائل کی مانند آپ کے کانوں میں ہمہ وقت شنن شنن چلتی رہتی ہے، جیسے ہزاروں برفانی سانپ آپ کے گرد شوک رہے ہوں، جیسے ابھی ابھی بارش ہو کر ہٹی ہو۔ کسی بے حد اداس کیفیت کے تحت مچادو نے انہیں سربستہ روتے ہوئے پانی کہا تھا، مگر پانی کی یہ رواں بہتی ہوئی دھنیں
ہمیشہ سے وادی غرناطہ میں نہیں گونجتی رہیں۔ ان دنوں جبل سبیکہ پر ایک عموی حصار تھا اور اس کے گرد خاموشی اشبیلیہ معتمد کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ قرطبہ عبد الرحمن کا مرہون منت ہے۔ اسی طور غرناطہ کا ذکر بھی الحمرا کے اولین معمار محمد الاحمر کے بغیر ناممکن رہتا ہے۔ بقول معتمد لوشی الاحمر کو سلطنت غرناطہ ایک گھوڑی کی بدولت ملی۔ لوشی کے دادا کے پاس ایک سبک رفتار گھوڑی تھی جسے خریدنے کی خاطر ایک نصرانی تاجدار اس کے پاس آیا۔ ابھی معاملہ طے نہ ہوا تھا کہ رات کو خواب آیا، گھوڑی ارجونا کے قصبے میں لے جاؤ، وہاں محمد بن یوسف نامی ایک غریب کاشتکار ہے جو مستقبل میں غرناطہ کا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ لوشی گھوڑی لے کر ارجونا چلا گیا۔ وہاں سرائے میں ایک شخص نے گھوڑی خریدنے کی خواہش کی اور تعارف کروایا، میرا نام محمد بن یوسف بن محمد بن احمر ہے، آباء و اجداد یمن سے آئے، بنو نصر میں سے ہوں، مورث اعلیٰ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ لوشی نے فوراً حامی بھر لی۔ الاحمر کے پاس بوجہ فلاکت پوری رقم نہ تھی، چنانچہ قسطوں میں ادائیگی کے وعدے پر گھوڑی حاصل کی۔ 1232 عیسوی میں جب الاحمر بطور فاتح غرناطہ میں داخل ہوا تو اسی گھوڑی پر سوار تھا۔ الاحمر ایک ایسے دور میں تخت نشین ہوا جب اس کے ارد گرد مسلمان ریاستیں عیسائیوں کے سیلاب کے آگے کچے گھرانوں کی طرح منہدم ہو رہی تھیں۔ مسجد قرطبہ کی مینار پر صلیب آویزاں تھی۔ اشبیلیہ کے وادی الکبیر کے پانیوں میں عیسائی فوجوں کی برچیاں چمکتی تھیں۔ الاحمر صرف اپنی سلطنت بچانے کی خاطر کشتالیہ کے حکمران فرڈینینڈ کا حلیف بن گیا۔ چنانچہ جب فرڈینینڈ اشبیلیہ کو زیر کرنے کے لیے آگے بڑھا تو الاحمر بھی معاہدے کے مطابق 500 سواروں کے ہم رکاب اس مسلمان ریاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی خاطر ساتھ ہو لیا۔ یہ ایک افسوسناک اور قابل مذمت حرکت تھی۔ ارجونا کے اس غریب کسان نے اپنے ہم مذہبوں کی شاہرگ کاٹ کر ان کا خون اپنی سلطنت کی بنیادوں میں انڈیلا۔ اشبیلیہ کو عیسائیوں کے حوالے کرنے کے بعد جب وہ باب البیرہ سے شہر غرناطہ میں داخل ہوا تو رعایا نے الناصر والغالب کے نعرے لگائے۔ الاحمر کے ضمیر نے سخت ملامت کی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور سر جھکا کر بولا، ولا غالب الا اللہ۔ یہ نعرہ بنو نصر سلطانوں کا سمبل بنا اور الحمرا کے در و دیوار پر جا بجا تزئین کے لیے استعمال ہوا۔ فتح اشبیلیہ کے بعد الاحمر گوشہ نشین ہو گیا۔ وہ البسین میں واقع اپنے قصر کے باغ میں ٹہلتا رہتا اور اس کی نظریں جبل سبیکہ پر لہراتے بنو نصری پرچم پر جمی رہتیں جو مسلمانوں کی لاشوں پر گڑا تھا۔ شاید اس کی یہی اداسی اور بے چینی الحمرا کی تعمیر کا باعث بنی۔ تاج محل کی بنیادیں کھدنے سے 400 برس پیشتر یعنی 1248 عیسوی میں الاحمر نے سیرا نوادہ کے برفانی پس منظر میں جبل سبیکہ پر بنے عموی حصار کو منہدم کیا اور الحمرا کا سنگ بنیاد رکھا۔ الاحمر بذات خود مزدوروں، معماروں اور تزئین کاروں کو ہدایت دیتا۔ تعمیر میں اتنی عجلت سے کام لیا کہ رات کو بھی مشعل و چراغ کی روشنی میں کام جاری رہتا۔ سرخ روشنی، سرخ پتھر اور الاحمر کی نسبت قصر کا نام الحمرا رکھا گیا۔ 79 سال کی عمر میں جب ایک بغاوت فروغ کرنے کی خاطر فوج لے کر غرناطہ سے باہر نکلا تو ایک سوار کا گھوڑا چمکا اور اس کا نیزہ فصیل سے چٹک کر ٹوٹ گیا۔ درباریوں نے برا شگون جانا اور سلطان کو واپس جانے کو کہا۔ الاحمر مانا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ غرناطہ کی فصیل سے چند میل کے فاصلے پر گھوڑا بتکا اور اسے نیچے گرا دیا۔ ساتھ ہی اٹھا کر واپس لائے۔ سلطان کو خون کی قے ہوئی اور نو تعمیر الحمرا کے سرخ برجوں تلے جان دے دی۔ نعش الحمرا میں لائی گئی اور قلعے کی مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جبل سبیکہ کی ایک گھاٹی میں دفن کر دی گئی۔ میں نے اپنے قیام کے دوران جبل سبیکہ کے پہلو میں واقع مکانوں کے متعدد مکینوں سے الاحمر کی قبر کے بارے میں استفسار کیا۔ بیشتر اہل غرناطہ اپنے سر پر کھڑے قصر کے معمار کے نام سے ہی ناآشنا تھے۔ اگر کسی کو علم بھی تھا تو وہ بھی اس امر سے ناواقف تھا کہ الاحمر جبل سبیکہ میں دفن ہوا تھا۔ مجھے بہت بعد میں علم ہوا کہ آخری تاجدار غرناطہ ابو عبداللہ الحمرا چھوڑتے وقت اپنے بزرگوں کی ہڈیاں بھی ساتھ لے گیا تھا تاکہ بعد میں عیسائی ان کی بے حرمتی نہ کر سکیں، اور یوں شاہ جہان کے برعکس الاحمر اپنے تعمیر کردہ شاہکار کی پہنائیوں میں محو خواب ہونے کے بجائے افریقہ کے کسی نامعلوم مقام پر خاک نشین ہے۔ وہ کون سا فسوں ہے؟ شاعر مچادوں کے پوشیدہ روتے ہوئے پانیوں کی بے نام سرسراہٹ میرے تلووں تلے مسلسل ہمک رہی تھی۔ الحمرا کے فواروں اور تالابوں میں سے بہہ نکلنے والا پانی
زیر زمین پانیوں میں سنسناتا ہوا میرے قدموں تلے رواں تھا۔ شائیں شائیں کرتی ہوئی آبی موسیقی بتدریج بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بے جہت گنگناتا شور اس دیوار کے پیچھے چھپے فواروں میں سے ابل کر مجھ تک پہنچا، جس کے سائے میں ڈھلوان فٹ پاتھ پر میں الحمرا کی جانب رواں دوا تھا۔ ایک پرپیچ آہنی دروازے میں سے ہسپانوی باغوں میں ایک رات کی دھن کے خالق فالا کا چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ فالا کے قریبی دوست شاعر گارسیولو کار نے اسی گھر کے پاتیوں میں بیٹھ کر الحمرا کے سرخ سائے میں اپنی خوبصورت ترین نظمیں تخلیق کی۔ ہوٹل واشنگٹن رونگ سے دائیں ہاتھ مڑنے پر بلند و بالا درختوں کے درمیان اٹھتی ہوئی سڑک کے ماتھے پر الحمرا کی سرخ فصیل نظر آئی۔ فصیل کے گرد ڈیوک آف ویلنگٹن کے لگائے ہوئے کالے پاپلر اور ایلم کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ خزاں کی آمد کی نوید، پتے تانبے کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ دور سے یوں لگتا تھا جیسے یہ پتے بھی فصیل کی طرح سرخ پتھر سے تراشیدہ ہیں۔ جوں جوں میں الحمرا کے قریب ہو رہا تھا، پانی کی موسیقی بھی بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ دبی دبی آہٹ ابلتی دستک میں بدلی۔ سرسراہٹ میں شور کا عنصر شامل ہوا اور سنسناتی آوازیں ہر سو گونجنے لگیں، لمحہ لمحہ تیز سے تیز تر، ایک نقطۂ عروج کی جانب رواں۔ میں اس سے پیشتر بھی کہیں اس مسلسل بوچھاڑ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ ہاں، بولیرو، یہ یقیناً ریول کی ترتیب دی ہوئی دھن بولیرو ہی تھی جو ہر سو گونج رہی تھی۔ ابتدا میں ہر سو سناٹا ہے، پھر خاموشی کے عمیق سمندروں پر تیرتی ہوئی بانسری کی ایک مدھم لے آپ تک پہنچتی ہے۔ سکوت کا ایک اور لمحہ، کہیں دور وائلنوں کا ایک جھرمٹ جھرجھری لے کر بیدار ہوتا ہے، پھر سازوں کا ایک اور قافلہ اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے بے حد آہستگی کے ساتھ۔ اس دھیمے پس منظر میں بانسری کی وہی خصوصی لے ایک مرتبہ پھر ابھرتی ہے، مگر پہلے سے قدرے بلند۔ یہ دھن آہستہ آہستہ ترکی گہرائیوں میں سے دھیرے دھیرے بلندیوں کی جانب سرکنے لگتی ہے۔ لمحہ بلمحہ جذباتی انجام کے دہانے تک پہنچنے کی سعی میں موسیقی کا یہ لاوا ابلنے لگتا ہے، اور پھر دور کہیں طبلِ جنگ بجتا ہے، سریلی بانسریوں کا ایک ریلا آتا ہے، وائلنیں ایک طوفانی لہر کی صورت میں گرد و پیش پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اب ہر سو بے پناہ شور ہے، ساز ایک بکھرے ہوئے طوفان کی طرح دہاڑ رہے ہیں، جیسے وہ اپنے راستے میں حائل ہونے والی ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے۔ صرف ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی لگن ہے، احساس کی معراج تک پہنچ جانے کا جنون۔ موسیقی کی یہ وحشی کیفیت آپ کے کانوں پر حملہ آور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر یکدم ایک ہی جست میں لاوا دہانے تک پہنچ کر باہر ابل جاتا ہے۔ بانسری کی لے آہستہ سے دور ہوتی جاتی ہے اور پھر خاموشی کے گہرے سمندر میں اتر جاتی ہے۔ مکمل سکوت۔ خدا کرے تم سینکڑوں برس جیو، مجھے 20 پسیتے دو۔ بولیرو کی دھن کے ساتھ یہ خوشگوار فقرہ بھی میرے کانوں میں اترا۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو ایک عمر رسیدہ جپسی اپنے سرما زدہ دیدے پھاڑے، دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی جانب ٹکٹکی باندھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے بلا واسطہ اللہ میاں سے محو گفتگو ہے۔ غرناطہ میں تو 20 پسیتے میں روسٹ مرغ کی ایک ٹانگ خریدی جا سکتی ہے، میں نے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ خدا کرے تمہارے درجن بھر بیٹے ہوں، 20 پسیتے۔ شادی سے پہلے اس قسم کی زرخیز دعا آپ کے پاؤں نہیں روک سکتی، چنانچہ میں چلتا رہا۔ خدا کرے تمہارے خوبصورت مکھڑے پر برکت نازل ہو۔ اس مرتبہ میں نے اسے 20 پسیتے مانگنے کی بھی مہلت نہ دی اور لپک کر مطلوبہ سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ گراسیا سینیور۔ اس نے 20 پسیتے اپنی ٹائر نما کمر کے ساتھ بندھی گتھی میں گرائے اور میرا کندھا تھپک کر بولی، تم مور ہو۔ اس ہونے یا نہ ہونے کے سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا، چنانچہ خاموش رہا۔ قصر الحمرا دیکھنے کے لیے تمہیں مجھ سے بہتر راہ بر نہ ملے گا۔ وہ سرگوشی میں بولی، مجھے ان زیر زمین راستوں کا علم ہے جہاں موروں نے اپنے خزانے دفن کیے تھے۔ میں تمہیں اس برج میں لے جاؤں گی جہاں 2 شہزادیوں کو قید کیا گیا تھا۔ اب بھی رات کے پچھلے پہر ان کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ صرف 100 پسیتے۔ مجھے خاموش پا کر اس نے اپنی فیس گھٹا کر 80 پسیتے کر دی اور سایہ دار راہ گزر کے آخر میں کھڑے پھاٹک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، یہ وہ سحر زدہ دروازہ ہے جسے باب العدل کہتے ہیں۔ اس کے گرد اگی ہوئی جھاڑیوں میں وہ طلسمی گھوڑا ہوتا ہے جو آدھی رات کو بیدار ہو کر البسین کے محلوں میں اپنے سوار غرناطہ کے آخری مور بادشاہ ابو عبداللہ کو تلاش کرتا ہے۔ واقعی؟ میں نے خانہ بدوش بڑھیا کی داستان ترازی سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنس کر پوچھا۔
ہاں، وہ سر جھٹک کر رازدارانہ لہجے میں بولی، اور چاندنی راتوں میں وہ سامنے والی پہاڑی کی غاروں میں سے ابو عبداللہ اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکلتا ہے۔ ان کے جسموں پر زرہ بختریں چمکتی ہیں، ان کے عربی النسل سفید گھوڑوں کے سموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی۔ جب وہ اس مقام پر آتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں تو باب العدل ان کے استقبال کے لیے خود بخود کھل جاتا ہے۔ محافظ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جاتے ہیں کہ مور ان پر سیر کر دیتے ہیں، اور پھر ابو عبداللہ الحمرا کے اجڑے ایوانوں میں بیٹھ کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کے غم میں آنسو بہاتا ہے۔ صرف 50 پسیتے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں 30 پسیتے میں واشنگٹن ارونگ کی قصر الحمرا کی کہانیاں خرید کر خود ہی یہ داستانیں پڑھ لوں۔ 20 پسیتے کی بچت۔ خانہ بدوش مائی نے پہلے تو مجھے خشمگین نظروں سے گھورا کہ میں نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، اور پھر تمباکو سے زرد پڑتے ہوئے دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ میں بھول گئی کہ تم خود مور ہو، ورنہ امریکی سیاح تو ایسی داستانیں سن کر میرے مرید ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بوڑھی جپسی کرے بھی کیا؟ جوانی میں سیکرمانتو پہاڑی کی گپھاؤں میں رقص کرتی ہے، اور اس کی کمائی پر خاوند اور بھائی گلچھرے اڑاتے ہیں۔ میری طرح بوڑھی ہو جائے تو بیٹے الحمرا کے دروازے پر چھوڑ جاتے ہیں کہ پھول اور کاسترنات بیچو، بھیک مانگو اور ہماری شراب کا بندوبست کرو۔ چلو 10 پسیتے ہی دے دو۔ میں نے مسکرا کر 10 پسیتے اس کے حوالے کر دیے۔ کسی شام مقدس پہاڑی کے دائیں جانب 7ویں غار میں چلے آؤ، میری بیٹیاں بے حد خوبصورت ہیں، اور ماریا جیسا زامبرا تو غرناطہ بھر میں کوئی نہیں ناچتا۔ اس نے میرے کندھے پر ایک زوردار دھپ رسید کی اور میرے پیچھے آنے والے ایک حبشی سیاح کے گرد ہو گئی۔ خدا تمہارے خوبصورت مکھڑے پر۔ جبل سبیکہ پر پھیلی عمارتوں کو 3 واضح حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلند ترین سطح پر القصبہ یا حفاظتی قلعے کے سنگلاخ برج اور فصیلیں ہیں۔ نچلی سطح پر قصر الحمرا کھڑا ہے، اور ایک گہری کھائی کے پار جبل سبیکہ کی چوٹی پر نصری سلطانوں کی ذاتی خلوتگاہ جنت العریف دکھائی دیتی ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو یہ عمارتیں برجوں، فصیلوں اور جھروکوں کا ایک ایسا بے ہنگم مجموعہ نظر آتی ہیں جن میں ترتیب کا مکمل فقدان ہے، اور اس نے تعمیر سے قطعی آری ہیں، مگر بھدے اور پتھریلے ظاہر کا باطن انتہائی دلکش اور اثر انگیز ہے۔ موروں کے اخراج کے بعد یہ حسین قصر ابتلاء زمانہ کا شکار ہوا۔ شاہی ایوان سنسان ہو گئے، باغوں اور پوشیدہ کنجوں پر خزاں خیمہ زن ہوئی، فواروں کا پانی سمٹتا ہوا تہوں میں جذب ہو گیا۔ مقامی باشندوں نے فصیلیں ادھیڑ کر ان کی اینٹوں سے مکان بنا لیے۔ ویران برجوں میں چمگادڑوں اور ابابیلوں نے گھونسلے بنائے، اور خاموش ایوانوں میں چوروں، اچکوں اور فقیروں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ بے مثال قصر یوں اجڑا کہ دن کے وقت بھی لوگ اس کے قریب نہ آتے تھے۔ فرانسیسیوں کے قبضے کے دوران اس ویرانے کا نصیب چند سالوں کے لیے چمکا۔ در و بام کی مرمت ہوئی، باغوں میں ہریاول نے سر اٹھایا، اور فواروں میں پانی جاری ہوا۔ فرانسیسی شکست سے دوچار ہوئے تو الحمرا چھوڑتے وقت اس کی فصیلوں، برجوں اور ایوانوں تلے بارودی سرنگیں بچھا کر فلیتے کو آگ لگا دی کہ وہ الحمرا کی اولاد تو نہ تھے کہ انہیں اس کی تباہی پر کلک ہوتا۔ پہلے فصیل کا بیشتر حصہ ہوا میں اڑا، اور پھر چند خوبصورت برج مسمار ہوئے، مگر خوش قسمتی سے جوں ہی جلتا ہوا فلیتا قصر الحمرا کے قریب پہنچا، ہوسے نامی ایک اپاہج نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بجھا دیا۔ فرانسیسیوں کے بعد کچھ عرصہ کے لیے گورنر غرناطہ نے اسے اپنی اقامت گاہ کے طور پر استعمال کیا، مگر اس کے افسردہ ماحول سے دہشت زدہ ہو کر شہر میں منتقل ہو گیا۔ انہی دنوں الحمرا کے سب سے بڑے محسن واشنگٹن ارونگ کا غرناطہ میں ورود ہوا، ایک رومان پسند امریکی ادیب جو اپنی منگیتر کی موت سے دل برداشتہ ہو کر ہسپانیہ چلا آیا، اور ایک مدت تک اجاڑ الحمرا کے ایک حصے میں مقیم رہا۔ اس نے کالی سیاہ راتوں میں اس غمگین عمارت کے ایوانوں میں چمگادڑوں کو چیختے سنا۔ دریچوں اور جھروکوں میں سے سنسناتی فضائیں اس کے گرد آسیب زدہ روحوں کی طرح منڈلانے لگتیں۔ سنگ مرمر کے فرشوں پر خزاں رسیدہ پتے بکھرتے تو ان کی سرسراہٹ ارونگ کے کانوں میں سسکیوں کی طرح اترتی۔ اس ماحول میں ارونگ نے قصر الحمرا کی کہانیاں لکھیں، اور پھر یورپی اقوام کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ان کے سرد بر اعظم میں حسن کا ایک سرخ شرارہ الحمرا کی صورت میں جبل سبیکہ میں دبا پڑا ہے۔ لوگ ارونگ کی کہانیاں پڑھتے اور سیر زدہ ہو کر غرناطہ کا رخ کر لیتے۔ الحمرا کا مقدر تلوار کی دھار سے خاک نشین ہوا، اور اسے ایک ادیب کے قلم نے گمنامی کے کھنڈروں میں سے کھود کر عظمت بخشی۔ الحمرا کا صدر دروازہ باب العدل یوسف اول کا تعمیر کردہ ہے۔ اس کی وسعت اور بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اسے ایک چوکور مینار یا سرخ چٹان کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ پھاٹک کے عین اوپر پنجے کا ایک نشان ثبت ہے۔ پیش
دہلیز پر ایک بہت بڑی کنجی کی شبیہ ہے۔ پنجہ اسلام کے 5 اصولوں کی علامت اور کنجی اقتدار اعلیٰ کی مظہر۔ حسب معمول ان 2 شبیہوں کو بھی مقامی لوگ سیر کی نشانیاں گردانتے ہیں۔ روایت کے مطابق جس بادشاہ نے یہ دروازہ تعمیر کروایا وہ بہت بڑا ساحر تھا، اس لیے الحمرا کی دوسری عمارتوں کے برعکس باب العدل کی ایک اینٹ بھی آج تک نہیں اکھڑی۔ جس روز پنجہ اپنی جگہ سے پھیل کر کنجی کو گرفت میں لے گا، طلسم ٹوٹ جائے گا اور پورا باب عدل منہدم ہو جائے گا۔ اروںگ باب عدل کے بارے میں لکھتا ہے، اس کے گرد ایسے سیر ہیں کہ پہرے دار بہار کی راتوں میں قدیم نغمے سنتے ہیں اور ان کی تاثیر سے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس جگہ کے گرد و پیش کے چپے چپے پر مدہوشی اور سرمستی طاری ہے۔ ان دنوں پھاٹک کے نواح میں ہسپانوی جوڑے اس مقامی روایت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھاڑیوں میں مدہوش پڑے ملتے ہیں۔ میں اس دروازے سے اندر داخل ہوا تو ہسپانیہ میں بقیہ مورش عمارتوں کی طرح موروں کی نحوست ختم کرنے کے لیے چوکھٹ میں حضرت مریم کے مجسمے تلے موم بتیاں روشن تھیں۔ باب العدل کے اندر داخل ہوتے ہی قصر الحمرا نظر نہیں آ جاتا، بلکہ فصیل کے پہلو میں بل کھاتی ہوئی ایک سڑک سامنے آتی ہے۔ دائیں طرف جہاں الحمرا کی جامع مسجد واقع تھی، اب وہاں ایک عظیم کلیسا کھڑا ہے۔ تمام دروازے بند تھے، ورنہ میں اس عمارت کا باطن دیکھ لیتا۔ جہاں تاریخ دان ابن خلدون، فلسفی ابن طفیل اور ابن ماجہ درس دیا کرتے تھے۔ شکندی نے اہل یورپ سے استفسار کیا تھا، کیا تم سب میں ابن ماجہ ایسا ایک بھی فلسفی اور ماہر موسیقی موجود ہے؟ ڈلوان سڑک کے آخر میں باب الخمر کا مختصر چوکٹا ہے۔ یہاں غیر مسلم رعایا کے لیے ٹیکس فری شراب تقسیم کی جاتی تھی۔ باب الخمر کے ساتھ ایک راستہ القصبہ کی حفاظتی قلعے کی جانب جاتا ہے۔ بائیں جانب وہ غیر مکمل جناتی محل ہے جو کارلوس پنجم نے یہ بڑھ مار کر شروع کیا تھا کہ میں ایسا شاندار قصر تعمیر کروں گا جس کے مقابلے میں الحمرا مان پڑ جائے گا۔ کارلوس نے الحمرا کا ایک بڑا حصہ منہدم کر کے مسلمان رعایا پر ٹیکس لگایا اور محل کی تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ شاید یہ الحمرا کے طلسم کا اثر تھا کہ جو ہی اس کی بنیادوں کو نامحرم ہاتھوں نے چھوا، پورا غرناطہ ایک شدید زلزلے کی زد میں آ گیا۔ کارلوس نے اسے بدشگونی جانا اور اس بھاری پتھر کو چوم کر رکھ دیا۔ آج غرناطہ کے منچلے اس نامکمل عمارت کو محل کے بجائے الحمرا کا سرونٹ کوارٹر کہتے ہیں۔ اب یہ ٹکٹ گھر کا کام دیتا ہے۔ میں نے 50 پسیتے میں داخلے کا ٹکٹ خریدا تو اس پر درج شدہ نمبر کے مطابق مجھ سے پیشتر اس سال 4,97,999 سیاح الحمرا کی زیارت کر چکے تھے اور میں نے حساب برابر کر دیا تھا، یعنی 5 لاکھ سیاح۔ ٹکٹ خرید کر باہر نکلا تو باب الخمر کے پہلو میں براجمان فوٹوگرافروں نے گھیر لیا۔ موروں کے بادشاہ کے لباس میں فوٹو اتروائیے، خنجر بھی ہے، تلوار بھی ہے، دستار بھی ہے۔ ایک زمانے میں میو اسپتال لاہور کی بیرونی دیوار کے سائے میں فوٹوگرافروں کے گول سیاہ پردے لٹکائے چمگادڑوں کی طرح بیٹھے نظر آتے تھے۔ شوقین حضرات کے لیے پس منظر کے طور پر منقش پردے بھی موجود تھے جن پر تاج محل اور شالیمار کے ایسے نقشے دیکھنے میں ملتے تھے کہ اصل عمارت دیکھنے کے خیال سے ہی وحشت ہوتی تھی۔ 4 آنے میں تاج محل کے آگے اکڑ کر اس طرح تصویر کھنچوائیے جیسے آپ ابھی اس عمارت کی تعمیر سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہاں بھی الحمرا کے تصویری پردوں کے آگے درجنوں سیاح عرب لباس میں ملبوس تصویریں اتروا رہے تھے۔ بوڑھے امریکی بڑی بڑی پگڑیاں باندھے، ہاتھوں میں زنگ آلود خنجر لیے نکلی دانت نکال رہے ہیں اور اینک بدستور آنکھوں پر جمی ہے۔ ان کی تھل تھل کرتی بیویاں حرم سرا کی لونیوں کا سوانگ بھرے آنکھوں تلے نقاب، کندھے پر سراہی اور دیدے مٹکا رہی ہیں۔ اکثر سیاح کارلوس کے محل میں سے ٹکٹ خرید کر باب الخمر کے راستے القصبہ کی جانب جا رہے تھے، مگر میں ان سے الگ ہو کر سنگ مرمر کی ایک چوکھٹ کی جانب چل دیا۔ چوکھٹ پر الحمرا کی تختی آویزاں تھی، ماضی میں اترتا ہوا وہ غار جو صدیوں سے اپنے اندر مورش فن تعمیر کے سرخ شاہکاروں کو محفوظ کیے ہوئے تھا۔ چوکھٹ پار کی تو اپنے آپ کو ایک نیم تاریک کوٹلی میں پایا۔ کونے میں سے محافظ کا سایہ حرکت میں آیا اور بظاہر ایک دیوار پر ہاتھ رکھ کر سوال کیا، الحمرا؟ سی الحمرا۔ میں نے اندھیرے میں ابھرتی ہوئی دیوار پر جمے ہاتھ سے نظریں ہٹائے بغیر سار ہلا دیا۔ اس نے چپکے سے دیوار کو دھکیلا اور ایک پوشیدہ پھاٹک کھل کر میرے سامنے اس فسوں کو لے آیا جس کی چاہت نے مجھے دوسری تمام چاہتوں کو چھوڑ کر یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوکھ دیواروں کے درمیان سنگ مرمر کے ایک کٹورے میں سے پانی سرد لاوے کی مانند ابل رہا تھا۔ سرسراہٹ میں ایک ابدی تسلسل تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، سرخ دروازوں کی سرحد نے نیلے آسمان کے ایک چوکور ٹکڑے کو کاٹ کر اپنے اوپر
معلق کر رکھا تھا، جیسے آسمان کا یہ ٹکڑا بھی اس قصر کی طرح حال سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، ماضی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ 900 برس قدیم آسمان کا ٹکڑا اس سفید کٹورے کے پس منظر میں پتلے اور نازک ستون ایک ایسی عمارت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جو سلاطین غرناطہ کا دیوان خاص تھی۔ میں سین عبور کر کے اس ایوان میں گیا جس کے متعدد محرابی جھروکے قدیم غرناطہ کی جانب کھلے تھے۔ دائیں جانب کے جھروکے میں سے وہ فصیل دکھائی دے رہی تھی جو جبل سبیکہ کے نشیب و فراز پر کسی چینی اژدہے کی طرح بل کھاتی ہوئی القصبہ کی بلندیوں تک چلی جاتی ہے۔ فصیل کے نیچے جبل سبیکہ کی سرسبز ڈھلان دریائے ہدرا کے پانیوں میں گم ہو رہی تھی۔ ہدرا کے کنارے ایک سڑک ہے جس کے پہلو میں سے البسین کی وہ پہاڑی سر اٹھاتی ہے جس پر قدیم غرناطہ آباد تھا اور اب بھی آباد ہے، مگر ان مکینوں کے بغیر جنہوں نے اسے آباد کیا۔ یوں الحمرا اور پرانا غرناطہ ہدرا کے آر پار یکساں بلندی پر واقع ایک دوسرے کی جانب رخ کیے خاموش کھڑے ہیں۔ دیوان خاص میں داخل ہوتے ہی جھروکوں میں سے غرناطہ کے سفید مکان اور حویلیاں، سرو اور کھجور کے درخت یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے قریب آنے پر انکشاف ہوگا کہ دراصل یہ ایک جہازی سائز کی رنگین تصویر تھی جسے محراب کی صورت کاٹ کر جھروکے پر چسپاں کر دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ جھروکے فرش کی سطح سے شروع ہوتے ہیں اس لیے ان کے آگے حفاظتی سلاخیں لگا دی گئی ہیں تاکہ سیاح حضرات چھت کی خوبصورتی میں مگن منہ اٹھائے چلتے چلتے جہان فانی ہی کی جانب نہ چل دیں۔ الحمرا کے ناقابل بیان حد تک خوبصورت حصے پلستر کی وہ چھتیں ہیں جنہیں اگر میں صرف منقش دیدہ زیب یا فن تعمیر کا شاہکار کہوں تو یہ الفاظ سینکڑوں دوسری عمارتوں پر بھی پورے اترتے ہیں، تو پھر میں انہیں خوبصورتی کو بیان کرنے والے الفاظ کی مختصر دنیا میں کیسے سمیٹ لوں؟ بس یوں جانیے جیسے کوزہ مصری کی ایک بہت بڑی ڈلی کو پہلے سونے کے پانی سے سینچا گیا، یوں سیراب کیا گیا کہ پہلے پانی نے اس کے مساموں میں جذب ہو کر اس کی سفیدی کو سنہرے رنگ میں بدل دیا، پھر اس سنہری ڈلی کو دنیا کے عظیم ترین تخلیقار نے برسوں کی ریاضت سے تراشا اور نازک ستونوں کی باہوں پر ڈال دیا۔ سلجوق طرز تعمیر کے مدرسوں اور مقبروں میں ہمیں شہد کی مکھی کے چھتے ایسے خاکے ملتے ہیں۔ الحمرا میں یہی ڈیزائن چھتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مگر جہاں سلجوق طرز تعمیر میں پتھر کے استعمال سے نقش جامد نظر آتے ہیں، یہاں سنہری پلستر انہیں ایک غیر مرئی اور متحرک خوبصورتی میں بہا لے جاتا ہے۔ ان سنہری چھتوں کی جانب غور سے دیکھیے تو یہ ایک نامعلوم آہستگی کے ساتھ بلند تر ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی بلند عمارت میں نہیں بلکہ کھلے آسمان تلے خلائی وسعتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دیواروں پر ابن زمار کی شاعری اتنی نزاکت سے سانس لیتی ہے کہ پورے الحمرا پر اس کے شعری دیوان کا گمان ہوتا ہے۔ جا بجا نصری سلطانوں کا علامتی نعرہ ولا غالب الا اللہ اتنی نفاست سے ابھرتا ہے جیسے سنہری چونے کے دھاگے سے در و دیوار پر کاڑا گیا ہو۔ کارلوس پنجم نے درست کہا تھا، وہ آدمی کتنا بدقسمت تھا جو اس عمارت سے جدا ہو کر چلا گیا۔ اسی دیوان میں کولمبس ملکہ ایزابیلا کے سامنے دوزانو ہوا اور نئی دنیا کی دریافت کے لیے اخراجات کا طلبگار ہوا۔ دیوان خاص کے ذہن میں پہلے سفید پیالے کے سامنے دیوار پر ترچھے زاویوں پر نصب دروازے ہیں جو کورٹ آف مارٹل پر کھلتے ہیں۔ کورٹ آف مارٹل یعنی سین ہنا مہندکین جھاڑیوں کی نسبت سے جو مستطیل تالاب کے چاروں اور شفاف پانی میں جھانکتی ہے۔ تالاب میں الحمرا کے بلند ترین برج الکمارش کا عکس تیرتا ہے۔ کمارش شہر کے معماروں کے تعمیر کردہ 148 فٹ بلند اسی برج میں ابو الحسن نے اپنے بیٹے عبداللہ اور اس کی ماں عائشہ کو ایک بغاوت کی پاداش میں قید کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شب عائشہ نے اپنے دوپٹے کو گریں دے کر برج کے روزن سے لٹکایا اور عبداللہ اس کی مدد سے جبل سبیکہ پر اتر کر فرار ہو گیا۔ برج الکمارش میں ان دنوں سیاحوں کا داخلہ بند ہے۔ اس برج کے پتھریلے حجم تلے بھی دیوان خاص کی عمارتوں کا سلسلہ ہے۔ البتہ تالاب کی جانب کھلتے برآمدے کو ہال آف بوٹس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کی چھت کی ساخت اوندھی پڑی کشتیوں سے مماثلت رکھتی ہے۔ صحن ہنا اور کارلوس کے محل کو ایک نات تراشیدہ اور پتھریلی دیوار علیحدہ کرتی ہے۔ یہاں پر مورش طرز تعمیر کی نفاست اور بعد کے ہسپانیہ کے بھاری بھرکم عمارتی عمل کے درمیان سنگین فرق انتہائی شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کارلوس کا یہ پتھریلا تودا الحمرا کے متعدد ایوانوں کو بلڈوز کی طرح رونتا آیا ہے اور پھر سے ہنا کے مہندی رچے حسن کو دیکھ کر دم بخود پتھرا گیا۔ دیوار کے ساتھ کان لگائیں تو محل میں چلتے پھرتے سیاحوں کے قدموں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ الحمرا کا ہنائی حسن صحن
ایوان خاص میں بھی متاثر کرتا ہے۔ سین ہنا کے تالاب پر جو کہ مہندی کی جھاڑیوں میں بھی پوشیدہ ہے، مگر شیروں کے سین میں قدم رکھتے ہی نازکی لب ایسے پتلے ستونوں کا جھماکہ، سنگ سرخ کے منقش تھال کو کندھوں پر اٹھائے 12 شیروں کا دبدبا، فوارے میں سے ابلتے تھال میں سے گرتے اور شیروں کے منہ میں سے جاری پانیوں کا شور، در و دیوار پر اگے نقش و نگار کی باریکیاں، تھال پر کندہ ابن زمار کا قصیدہ کہ یہ شیر سلطان کی ہیبت سے پتھرا گئے ہیں۔ انہار فردوس کی نمائندگی ان 4 آبی نالیوں کی ترل ریل مدھر سرسراہٹ جو سین کے گرد کھڑے ایوانوں اور برآمدے میں بکھرے فواروں کا پانی سنگلاخ شیروں کے قدموں میں ڈالتی ہے، اور سرخ چھتوں پر سے سین میں اترتی دھوپ کا روپہلی روپ سب مجتمع ہو کر یوں وارد ہوتے ہیں کہ چشم شوق پلک جھپکتے میں چشم حیران ہو جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ حیرت کدہ ذہن انسانی کے تخیل سے وجود میں آیا، اور کھریا مٹی، چونے، گچ اور سنگ مرمر ایسے زمینی عناصر سے تخلیق ہوا۔ جیمز شنر اپنی کتاب آئیبیریا میں لکھتا ہے، میں جب عیسائی مورخوں کی تاریخی کتب بند کر کے الحمرا میں جا نکلتا ہوں تو مجھے ان کے مظالم یاد نہیں رہتے۔ کم از کم وہ ذوق سلیم کے مالک تھے۔ اسی ذوق سلیم کے لیے یوسف اول کو، جس نے شیروں کا سین تعمیر کروایا، سین کے چاروں اطراف 128 صحرائی خیموں کے نیزوں کی طرح پتلے مرمرین ستونوں پر بھربھرے چونے سے تعمیر کردہ بادشاہوں کا ایوان، جڑواں بہنوں کا ایوان، بنو سراج کا ایوان اور شاہی حرم کی عمارت کچھ یوں معلق ہیں جیسے ہوا کے ایک ہی جھونکے سے زمین بوس ہو جائیں گے۔ مگر یہ چونے کا استعمال ہی تھا جس نے عمارت کو بے پایاں استحکام بخشا۔ گرمی اور بارش 2 ایسے عناصر ہیں جو کسی بھی عمارت کی کمزوری اور بالآخر شکستگی کا باعث بنتے ہیں۔ الحمرا میں استعمال شدہ چونے کی خاصیت یہ ہے کہ شدید گرمی میں اس کے مسام کھل جاتے ہیں اور پوری عمارت سانس لینے لگتی ہے، اور یوں گرمی کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ادھر بارش کا پانی اس کی ساخت کے زاویوں کی بنا پر مساموں کے اندر داخل نہیں ہو پاتا اور اس کے آگے ایک باریک جھلی کی صورت میں تن جاتا ہے، اس طرح عمارت کو نم آلود ہونے سے بچا لیتا ہے۔ غرناطہ کے قیام کے دوران میں بیشتر وقت الحمرا میں گزرتا تھا۔ یہ قصر میرے سامنے کڑکتی دھوپ میں بھی چمکا۔ میں نے سین ہنا کو بارش میں بھیگتے دیکھا اور شیروں کے سین کو بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے افسردہ بھی پایا۔ ان بدلتے موسموں میں میں نے الحمرا کے چمکتے، بھیگتے اور افسردہ روپ تو دیکھے، مگر ایک روز جو مناظر میری آنکھوں کے سامنے بدلے وہ معجزے کی حد تک حیران کن تھے۔ اس صبح باب العدل کے کھلتے ہی میں الحمرا میں چلا آیا اور شیروں کے سین میں رکھی چمڑے کی ایک کرسی پر بیٹھ کر ڈائری میں اپنے تاثرات سمیٹنے لگا۔ اس وقت تیز دھوپ تھی اور پوری عمارت سفیدی میں نہائی ہوئی تھی، برف کی طرح سفید۔ پھر سیرا نوادہ کی بلندیوں سے بادلوں کا ایک گھنگھور جھرمٹ اترا اور جبل سبیکہ کی تمام عمارتوں پر زور کا میم برسنے لگا۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ الحمرا کے محافظوں نے سیاحوں کی سہولت کے لیے محرابوں میں موم بتیاں جلا کر رکھ دیں۔ فوارے کے تھال میں سے پانی ایک جھالر کی صورت میں گرنے لگا۔ 4 نالیوں کا پانی کناروں سے ابل کر سین میں بچھی بجری پر پھیلنے لگا۔ مالٹے کے درختوں پر چھینٹوں کی بوچھاڑ اتنی شدید تھی کہ پتوں کو سار اٹھانے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ کبھی کبھار بجلی خاموشی سے چمکتی اور شیروں کے سین پر سے ایک سنہری سانپ کی طرح لہراتی ہوئی گزر جاتی۔ تھوڑی دیر بعد تیز اور یخ بستہ ہوائیں الحمرا کے ایوانوں میں پاگل روحوں کی طرح چیخنے لگیں۔ سرف کے درخت دورے ہو کر بھیگی ہوئی سرخ چھتوں کو چھونے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھٹ گئے۔ سورج کی کرنیں ایک مرتبہ پھر شیروں کے سین میں آ نکلیں، مگر بسد حیرت میں نے دیکھا کہ الحمرا اب سفید نہیں تھا بلکہ تمام عمارت سرمئی رنگ کی تھی، جیسے دھواں لگا اسموکڈ ٹوپاز کا پتھر۔ ایک انتہائی مختصر وقفے کے بعد سرمئی رنگ بھی پھیکا پڑنے لگا، جیسے مسام دار پتھر اسے ہولے ہولے چوس رہے ہیں، اور پھر اس کی جگہ ہلکا گلابی رنگ الحمرا کی دیواروں میں سے پھوٹنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بنو سراج کے ایوانوں کے اندر گیا تو وہاں بھی رنگ بدل چکے تھے۔ ایوانوں کی چھتیں، جالیاں اور دیواریں سب گلابی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ سبز پرندوں کی طرح مقیم چھوٹے چھوٹے باغوں پر کھلتے ہوئے جھروکے بھی گلاب ہو رہے تھے۔ جوں جوں دھوپ کی تمازت میں اضافہ ہوا توں گلابی رنگ بھی بکھرنے لگا، یہاں تک کہ الحمرا ایک مرتبہ پھر سفیدی کی جانب لوٹ آیا، برف کی طرح سفید۔ شیروں کے سین کے مستطیل رقبے کو اگر ذہن میں لایا جائے تو چوڑائی کے دونوں رخ برآمدے ہیں، جن میں سے ایک کی چھت پر چمڑے پر نقش بادشاہوں کی تصاویر آویزاں ہیں۔ اسی مناسبت سے اسے بادشاہوں کا ایوان کہا جاتا ہے۔ کسی غیر معمولی مصور کی بنائی ہوئی یہ تصاویر نہایت بدی ہیں۔ لمبائی کی جانب بنو سراج کا وہ ایوان ہے جس کے اندر داخل ہوتے ہی گائیڈ انتہائی
تھیٹریکل انداز میں قتل و غارت کے ایسے ایسے قصے بیان کرتا ہے کہ بیچارے سیاح باہر نکلتے وقت تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنو نصر کی ایک شہزادی بنو سراج کے ایک نوجوان کو چوری چھپے عبداللہ کو اس معاشقے کا علم ہوا تو بنو سراج کے خلاف اس کا قبائلی تعصب ابل کر باہر آ گیا۔ چونکہ مجرم گمنام تھا سوائے کنیت کے، اس لیے عبداللہ نے بنو سراج کے تمام سرداروں کو الحمرا میں دعوت پر مدعو کیا اور اس ایوان میں ان سب کو تحقیق کروا دیا۔ گائیڈ آپ کو مزید خوف زدہ کرنے کی خاطر آپ کی توجہ فوارے کے تھال پر پڑے سرخ دبوں کی جانب مبذول کرواتا ہے جو مبینہ طور پر بنو سراج کے خون ناحق کے چھینٹے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر چند ماہ بعد اس تھال پر کوئی کیمیائی مادہ چھڑکنے سے ہی یہ خون ناحق رنگ لاتا ہے۔ ایوان بنو سراج کے مقابل شاہی حرم کی عمارت ہے۔ یہاں سلطانہ کے محل میں فرش پر چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آتے ہیں جن میں سے زیر زمین جلتے لوبان اور اگربتیوں کی خوشبو حرم میں پھوٹتی تھی۔ اسی محل میں الحمرا کا سب سے خوبصورت اور الجھاؤ کی حد تک منقش جھروکا ہے جو باغ لنڈجارہ پر کھلتا ہے۔ سلطانہ کے اس جھروکے میں بیٹھیے تو الحمرا کی اونچی اونچی دیواروں میں پنہاں باغ لنڈجارہ کے بلند سر آپ کا ماتھا چومنے کو آتے ہیں۔ درمیان میں سنگ مرمر کا فوارہ اتنے سکون سے پانی اگلتا ہے کہ اسے مسلسل دیکھنے سے آنکھوں میں نیند اترنے لگتی ہے۔ الحمرا نہ صرف اپنے سوری حسن میں یکتا ہے بلکہ اس کا فن تعمیر آج بھی اہل مغرب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ پچھلے 700 برس سے اتنی بڑی عمارت ناقابل یقین حد تک پتلے ستونوں پر کیسے قائم ہے؟ دراصل اندلس کے معماروں نے تعمیر الحمرا کے لیے متساوی الاضلاع تکون کو بنیاد بنایا جس میں قاعدے کے مطابق کشش ثقل کی لہریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ ستونوں میں متساوی الاضلاع محرابیں تعمیر کی گئیں اور یوں عام خیال کے برعکس پوری عمارت کا بوجھ نازک ستونوں پر نہیں بلکہ محرابیں اس بوجھ کو کچھ یوں تقسیم کرتی ہیں کہ یہ ستونوں میں سے بالکل پانی کی طرح بہہ کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے جیسے آسمانی بجلی ارتھ کی گئی ہو۔ عمارت پر گرتے ہی عمارت کو نقصان پہنچائے بغیر تار میں سے گزر کر زمین میں جذب ہو جاتی ہے۔ اس سائنسی کلیے کے باوجود ہسپانوی معماروں کا کہنا ہے کہ جواز کچھ بھی ہو اتنی بڑی عمارتیں نازک ستونوں پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی خوف کی بنا پر انہوں نے تمام محرابوں میں لوہے کی سلاخیں گاڑ دی ہیں۔ میرے خیال میں یہ سلاخیں عمارت کو سہارا دینے کے بجائے مزید کمزور کر رہی ہیں کیونکہ اس طرح بوجھ کا کچھ حصہ ستونوں میں سے بہنے کے بجائے ان سلاخوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور تناسب ٹوٹنے کی بنا پر بے جا دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ الحمرا کی دیواروں پر پھیلے ہوئے نقوش اور اشعار کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں 9 فٹ لمبے اور 1 فٹ چوڑے لکڑی کے سانچوں میں ڈال کر پھر ٹکڑیوں میں دیواروں پر نصب کیا گیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جوڑ بالکل نظر نہیں آتے۔ اس قصر کے معماروں نے چھوٹے سے چھوٹے نقطے پر بھی بے حد توجہ دی ہے، مثلا وہ ایسے جو باقاعدگی سے استعمال میں آتے ہیں، یعنی فرش سنگ مرمر کے ہیں، ستون اور دیواریں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے ملائم پتھر کے ہیں تاکہ رگڑ سے خراب نہ ہو جائیں، اور اس سے بلند تر تمام سطحیں کھریا مٹی اور چونے سے بنی ہیں۔ اگر زیریں حصے میں بھی یہی اجزاء استعمال میں لائے جاتے تو الحمرا کب کا انسانی ہاتھوں کے لمس سے ہی فنا کی منزل تک پہنچ گیا ہوتا۔ حسن انتہا کو پہنچے تو چاہنے والوں کے جلب میں ایک آدھ حاسد روسیہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ الحمرا کا حاسد جیسے روسیہ تو نہیں کہہ سکتے کہ موصوف سفید فام ہے، یہودی مصنف فریڈرک برگیبور کے نام سے میرے سامنے آیا۔ الحمرا پر تحقیق کے دوران میں مجھے برلن سے شائع کی گئی اس کی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ برگیبور نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمرا دراصل مسلمانوں کا تعمیر کردہ نہیں بلکہ اس کی تعمیر کا سہرا غرناطہ کے یہودی وزیر اعظم یوسف کے سر بنتا ہے۔ مصنف نے اپنے ضخیم مقالے کی بنیاد ابن گبرول کی ایک نظم کے مندرجہ ذیل 2 شعروں پر رکھی ہے۔ الحمرا خدا نے الاحمر کو دیا اور اس نے اس میں پانی جاری کیا، پھر یوسف نے یہاں ایک محل تعمیر کیا جو عبداللہ سے بہت بہتر تھا۔ برگیبور کا موقف یہ ہے کہ ابن گبرول کی یہ نظم اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ الحمرا کو الاحمر نے تعمیر نہیں کیا تھا بلکہ یہ قصر اسے ورثے میں ملا اور اس نے صرف اس میں پانی جاری کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ الحمرا کا اصل بانی اگرچہ عبداللہ نامی ایک شخص تھا مگر بعد میں یوسف کے ہاتھوں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اپنے دعوے کے استدلال میں برگیبور کہتا ہے کہ 12 شیروں کا فوارہ دراصل ہیکل سلیمانی میں واقع اس فوارے کی نقل ہے جسے 12 بیل اسی طور کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے، اور ہیکل سلیمانی کی نقل صرف ایک یہودی النسل ہی کر سکتا ہے۔ برگیبور کے بعید از قیاس تھیسس میں سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ شیروں کے فوارے کا تھال اپنے کناروں پر ابن زمار کا قصیدہ نقش کیے ہے
جس میں واضح طور پر الحمرا کے معمار الاحمر کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ فوارے کے لیے شیر تو یوسف نے بنوائے اور ان پر تھال یوسف اول نے بنوا کر نصب کر دیا۔ چنانچہ اپنے اس واضح شگاف کو پور کرنے کے لیے برگیبور نے یہ بہانہ بنایا کہ شیروں کے فوارے کا اصل تھال علیحدہ کر کے ایوان ابو سراج میں رکھ دیا گیا تھا اور اس کی جگہ مسلمانوں نے ایک اور تھال تراش کر شیروں کے کندھوں پر جڑ دیا، اور اس لیے شیروں کے قد اور تھال کی چوڑائی میں کوئی مناسبت نہیں۔ ایوان بنو سراج کے دیوان میں رکھے تھال کو میں نے برگیبور کے مقالے کی روشنی میں پرکھا۔ اول تو اس کی پشت پر کوئی ایسا نشان نہیں جس سے ظاہر ہو کہ کسی زمانے میں یہ شیروں کے کندھوں پر سوار تھا، اور دوئم اس کا سائز اتنا مختصر ہے کہ اگر اسے ایوان بنو سراج میں سے اٹھا کر شیروں کے فوارے پر رکھ بھی دیا جائے تو یہ ان کے حجم میں نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ فرض کیجئے برگیبور کا استدلال درست ہے، شیروں کا فوارہ یہودی وزیر یوسف کا تعمیر کردہ ہے، تو پھر اس صحن کے دونوں اطراف کھڑے ان ایوانوں کو کیا کیجیے گا جو چھت سے فرش تک قرآنی آیات اور ولا غالب الا اللہ سے اٹے پڑے ہیں۔ بہرحال میں نے برگیبور کی کتاب انتہائی دلچسپی سے پڑھی اور میں یقیناً اس کی دیدہ دلیری کا معترف ہوں۔ قصر سلطانہ کے پہلو میں ایک تنگ دروازہ جبل سبیکہ کے ساتھ پرخطر انداز میں چمٹی ہوئی ایک شکستہ بالکونی پر کھلتا ہے۔ اکثر سیاح اس بالکونی پر قدم رکھنے سے گریز کرتے ہیں اور ایک ایسے شخص کی رہائش گاہ دیکھنے سے محروم رہتے ہیں جس کے قلم نے انہیں پہلی مرتبہ الحمرا کے وجود کا پتہ دیا۔ واشنگٹن ارونگ کے کمرے کی کھڑکیاں قدیم گرناتا کی جانب واہ ہوتی ہیں۔ ایک جھروکا اونچی دیواروں میں گرے ایک چوکور پاتیوں پر کھلتا ہے جس کے درمیان میں صرف ایک سرف کا درخت اس قید خانے میں سے نکلنے کے لیے سار اٹھائے کھڑا ہے۔